السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسی ہے آپ لوگ؟ میں کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہم بہت اچھی ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہے یہ گرے ہے, بٹ یہ بھی گرے ہے. یہ بھی گرے ہے, اور یہ آپ نے سے کہا کہ چارکول سے ایک کچھ شیڈ, کچھ تھوڑا سا لائٹر شیڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو زہیب کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ بہت اچھا, بہترین جا رہا ہے سب کچھ. اور آپ نے تو کہا آتے ہوئے روڈ آپ کے ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں پہ. روڈ ہمارے یہاں ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا, وہ ٹھیک ہونے کے پروسیس میں ہے. بٹ آپ کو پتا ہے نا, جب باہر کبھی روڈ صحیح ہوتا ہے تو اس پہ اتنا مٹیریل ڈلتا ہے. اور اس پہ کتنا اتنا اس پہ ایک پیپر جتنا مٹیریل ڈالا ہے, تو یہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس دیکھنا چاہیے. بالکل, کچھ تو ہے. خیر بہتری کی طرف آ رہے ہیں, لیکن کافی دن ہو گئے, تقریباً 10 دن ہونے والے, شاید 7-8 دن ہونے والے, اور روڈ بننے کے مراحل میں ہے, تو انشاءاللہ بن جائے گی. شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج آپ کو بتائیں گے پاک ویسٹ انڈیز دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کا احوال کیا ہے, کون ہوگا ان اور کون ہو سکتا ہے آؤٹ, قومی ایئر لائن سے کتنے ٹیکنیشینز اور انجینئرز نے استعفے دے دیے اور کیوں, کراچی میں سردی کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا اور کب سے ہوگا, سیاسی معاملات سے سمندر پار پاکستانیوں کے حالات, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوگی شو میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کہ جی گھر میں ملازم رکھنے کے وقت کیا احتیاط اختیار کرنے چاہیے. تو جڑے رہیے رائز اینڈ شائن کے ساتھ. رائز اینڈ شائن کے ساتھ, بالکل. یہ دیکھیں کتنا کچھ ہے, سروت نے کتنا کچھ بتایا آپ کو. ابھی 2 گھنٹے لگتے ہیں یہ ساری باتیں بتانے میں. بالکل, اور 4 دن لگتے ہیں ایک شو بنانے میں. بالکل, تو ہماری ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے. اچھی بات کیا ہے آج کی اچھی بات بہت ضروری ہے. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ 150 بلین ٹنز آف کلوتھس پروڈیوس کرتے ہیں, جس میں سے 90 ملین ٹنز آف کلوتھس پھینک دیے جاتے ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. اور فیشن جو ہے اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ہمیں پلے کرنا چاہیے. لاٹ آف ٹائمز ہم کہتے ہیں انسٹاگرام پہ تو یہ لگ گئی, فیس بک پہ یہ کپڑے چلے گئے, اب ہم کیسے پہنے. لیکن آپ نے دیکھا ہے میں اور زہیب جو ہیں, ہم نے جو بھی اپنی کمبینیشنز بنائی ہیں وہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. بالکل, اور وہ صحیح طریقے سے اگر آپ ریپیٹ کریں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ ریپیٹ کریں کوئی چیز. اچھی بات کا جسٹ یہ ہے, ریسٹور, ری یوز اینڈ ریسائیکل پلیز. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہی ہو گئی. ٹاپ نیوز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کے مطالبات پر حکومت نے ایک اور کمیٹی ڈال دی ہے. جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے. عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی مسودہ پڑھا ہے, کوئی رائے قائم نہیں کی ہے ہم نے, 1 ہفتے میں جواب دیں گے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اچھا, رانا ثناءاللہ تو پہلے ہی جب یہ مطالبات سامنے آئے تو رانا ثناء نے جو پہلی پریس کانفرنس کی اس میں ان کو رد کر دیا ان مطالبات کو کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن عرفان صدیقی تھوڑا سا مارجن دے رہے ہیں کہ 7 دن کا انہوں نے وقت لیا ہے کہ 7 دن کے اندر ہم یعنی آفیشل کوئی جواب اس کمیٹی کے حوالے سے اور یہ جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے اس پر ہم دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا, جواب تیار ہوگا تو پتہ چل جائے گا. مطالبات منظور تو مذاکرات منظور. تحریک انصاف ڈٹ گئی ہے اس بات پر. بیرسٹر غور کہتے ہیں کہ مطالبات نہ مانے تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. مذاکرات جمہوری عمل ہیں, ضرور ہونے چاہیے. بانی پی ٹی آئی کسی بھی بیرونی مدد کے طلبگار نہیں ہے. بہت ضروری ہے زہیب ہم مذاکرات سے آگے بڑھیں مذاکرات سے. اور وہ جو 7 دن کا وقت ہے اس میں جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے یا نہیں بنتا تو یہ ایک بہت پرولونگ ہو گئی ہے یہ چیز, اور اس میں اکانومی کا نقصان ہے. دوسری ہماری ٹاپ اسٹوری ہے کہ حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی میں پانی کے مسئلے پر لفظی تکرار ہو رہی ہے. پانی کے مسئلے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ پانی کی تقسیم کس طریقے سے ہو رہی ہے, اور سندھ کے جو دیرینہ مطالبات ہیں اس کو لے کر یا محرومیاں ہیں جو سندھ کی, وہ ان محرومیوں میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ ہمیں لوپ میں لے کر اور کانفیڈنس ایک یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان جو حکومتی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو جو بھی فیصلے لیے جائیں اس میں پیپلز پارٹی کو بتایا جائے. اس بارے میں شہری رحمان نے حکومت پر دریائے سندھ پر کینال بنا کر سندھ کے پانی کی کٹوتی کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ایک صوبہ چیخ رہا ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترستے ہیں. اور دیکھیں کراچی کے شہریوں کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی K4 کا مسئلہ, یہ بہت پہلے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے, اور اس سے متعلق وفاق
اس طریقے سے اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے. تو یہی اسی چیز کا ذکر شہری رحمان بھی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیٹا یہاں بتایا گیا ہے حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. معاملہ قائمہ کمیٹی کو نہ بھیجا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کمیٹی کو بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. کہا مجھے اس معاملے پر دھمکی نہ دے. حکومتی سینیٹر عرفان صدیقی یہ بولے کہ پنجاب اپنے حصے سے نہریں نکالنا چاہتا ہے. سندھ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. معاہدے کے تحت اگر پنجاب نہریں بنا رہا ہے تو بحث نہیں بنتی ہے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ فیڈریشن ٹوٹ جائے. شبلی فراز اور علی ظفر نے پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کی ہے. تو پانی کا مسئلہ تو ایسا ہے نا کہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ سارے صوبوں کو مل کے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بالکل. سبھی کا پانی ہے پاکستان, سبھی کا پانی ہے. اور دیکھیں پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے, ہاری ہے, کسان ہے, تو آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کی زمینیں خشک ہو جائیں اور سیراب ہو جائے پنجاب کی زمینیں؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ڈراؤٹ بالکل ایسے ہی. تو سندھ کے مطالبات کو سننا چاہیے اور سندھ کے کنسرنز کو دور کرنا چاہیے پانی کے سلسلے میں. تو یہ دوسری ہماری ٹاپ سٹوری. تیسری ٹاپ سٹوری ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت پروجیکٹ کا اعلان کیا. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے کہ اے آئی انفراسٹرکچر میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. جلد امریکہ میں اے آئی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد بھی ہوگا اور کوئی ٹک ٹاک خرید لے اور آدھی آمدنی امریکہ کو دے دے. ایلون ماسک اگر ٹک ٹاک خریدنا چاہیں تو ڈیل کرا دوں گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ہر چیز میں وہ آگے ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہے یا پھر میں تیار ہوں اس کے لیے. 1 فروری سے چینی مصنوعات پر 10% اور میکسیکو پر 25% ٹیکس عائد کریں گے. اور اگر میں صدر ہوتا تو یوکرین جنگ شروع ہی نہ ہوتی. جو بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات ہے نا, جو بات ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی بالکل آگے ہیں اور انہوں نے اپنی کرنسی بھی نکال لی ہے. بالکل ایسے ہی ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ آگے جو صورت بڑھ رہی ہے آپ اس میں ٹھیک ہے اس کو ریفائن کرتے جائیں لیکن اس کو روکنا کوئی حل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل جی. اب ہم چلتے ہیں میری اس کی طرف. پوسٹ مارٹم کے وقت مردہ جو ہے, ایک مرد مردہ زندہ ہو گیا. عملے میں خوف و ہراس. انڈین اسٹیٹ کیرلا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے لنگز ڈیزیز میں مبتلا بزرگ شخص کو ڈیڈ قرار کر دے دیا تھا, لیکن پوسٹ مارٹم کے وقت پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ چلنے لگی. اہل خانہ بھی کا خوشی کا اظہار, لیکن ڈیڈ قرار دینے والے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہوا. تو بھائی یہ بڑی ڈینجرس اسٹیٹ ہے, سوچے ان کو دفنا دیا جاتا. دیکھیں کیا مطلب وہ مریض عشق تو نہیں تھے کہ انہوں نے کہا ان کو جن سے عشق وہ آ گئی تو وہ صحیح ہو گئے. عجیب و غریب خبر ہے. سے ہو رہے تھے. ہاں اچھا جی. اداکار سیف علی خان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. سیف علی خان گزشتہ بدھ کی نصف شب اپنے گھر پر ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران چاقو حملے میں زخمی ہوئے تھے. زخمی ہونے کے بعد سے وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے اور جہاں سے کل انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اس موقع پر سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جس رکشے میں وہ بیٹھ کے گئے تھے اس کے ڈرائیور کو بھی بڑا سا انعام دیا ہے. ہاں دینا بنتا تھا. بالکل جی. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوری ہے. ریلی گڈ ٹو سی سیف علی خان. وہ ویسے مریض ہو گیا نا مردہ, وہ والی بڑی امیزنگ سی سٹوری ہے نا, اس پہ ہمیں بات کریں. اچھا اب شو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے کرکٹ کی بات کریں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی قریب آتی جا رہی ہے اور کرکٹ کی بہت بات ہو رہی ہے. بھارت کو بھی میں دیکھ رہا تھا, بھارت کے چینلز بھارت میں وہ انڈیا وہ جو گلوری ہے انڈیا کی نیریٹو شروع کر دیا ہے, گلوریس نیریٹو. اچھا جی. تو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ون ڈے اسکواڈ کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جاری ہے. سائم ایوب کے فٹ نہ ہونے کی صورت میں سلیکٹرز نے متبادل لانے کا فیصلہ کیا. سائم ایوب کا فیصلہ ہو گیا تو یہ جو سہ فریقی سیریز ہوگی جو کہ پریکٹس اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہوگی اور بہترین ہے ہمارے لیے پریکٹس کا موقع ہے. تو اس کے لیے وہی ٹیم کھیلے گی اور چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان ٹیم نے یہ سیریز کھیلنی ہے. ذرائع نے بتایا کہ فخر زمان کی اسکواڈ میں شمولیت یقینی ہے جبکہ امام الحق اور حسیب اللہ کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا اور آخری میچ 25 سے 29 جنوری تک
ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ بالکل جی، ہمیں اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عباس صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں کہاں وقت دیا۔ غائب ہے عباس صاحب؟ آپ کدھر بہت گئے ٹریول کر رہے ہیں، گلوبل ہاپر بنتے جا رہے ہیں آپ ایسے ہی ہے۔ ملتان گئے تھے، بس تھوڑا سا میچ دیکھا اور تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا دوسرا میچ، نہیں، میرا سوال ہے کہ کہاں غائب تھے آپ؟ That's a good one. ہاں، انہوں نے بتا دیا، اس کا جواب دے دیا کہ وہ ملتان تک گئے تھے۔ جی چلے جی سر۔ اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ عباس صاحب، اگر آپ ملتان ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، دوسرے ٹیسٹ کی اگر تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو میں تو تبدیلی کا خواہش مند ہوں۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بابر اعظم بالکل آف کلر ہیں۔ بابر اعظم کی جگہ کسی اور پلیئر کو کانفیڈنس دینا چاہیے، اور وہی جو زیادتیوں والا عنصر ہے پاکستان ٹیم میں، اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ساجد خان جس کو ہم مسلسل اگنور کر رہے ہیں، انگلینڈ کے خلاف انہوں نے تاریخی فتح آپ کو دلوائی پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد جب ساؤتھ افریقہ کا ایک مین ٹور تھا تو آپ نے ساجد خان کو سکپ کر دیا ٹیم سے، آپ نے ساجد خان کو باہر بٹھا دیا۔ پھر جب ضرورت پڑی اپنے ہوم گراؤنڈ پر، اپنی ہوم کنڈیشنز میں، آپ نے ساجد خان کو دوبارہ بلایا، اور ساجد خان نے یہ ثابت کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ساجد خان کا کوئی نیب البدل نہیں ہے۔ جس ایگریشن کے ساتھ اور جس ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے ایک جادوگرانہ بالنگ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساجد خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ باقی میں نعمان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، سعود شکیل بھی ہیں، لیکن اصل جو ہیں وہ ساجد خان ہے۔ پھر اگر ہم چیمپئنز ٹرافی کی بات کرتے ہیں تو چیمپئنز ٹرافی میں ساجد خان کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ساجد خان وہ ایک ایگریسو سپنر ہے، اور جس طریقے سے وہ گراؤنڈ کے اندر اس کے سٹائل اور اس کی ایگریشن سے وہ ٹیم میں جان ڈالتا ہے، آپ کو چیمپئنز ٹرافی میں ساجد خان کو لازمی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات رہی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے ٹیسٹ کی، تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھوڑی سی نرم ہے، اور پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر ہوم گراؤنڈ کا بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے جس طرح پہلا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کے خلاف جیتا ہے، دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں بآسانی جیت لے گا۔ وہاں پر جو ویدر کنڈیشنز ہیں اس سے یہی نظر آتا ہے کہ پاکستانی بالنگ کو ویسٹ انڈیز کے بالرز ابھی تک سیٹ ہو کر نہیں کھیل پا رہے، نہ وہ پاکستان کی کنڈیشنز کے اندر سیٹ ہیں۔ تو ون سائیڈڈ میچ تھا پہلا بھی، اور دوسرا میچ بھی آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح ون سائیڈڈ آپ کو نظر آئے گا۔ پریکٹس تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا عباس صاحب، سائم ایوب کی تھوڑی سی بات کر لیں، ان کی صحت کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیا چیمپئنز ٹرافی میں وہ کھیل پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، سائم ایوب ایک بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے۔ جو کچھ بھی ہوا، جو وہ انجرڈ ہوئے، اور جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فوراً اس کی انجری کو انہوں نے کیری کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو انگلینڈ علاج کے لیے بھجوایا۔ اب جو انگلینڈ سے جو اطلاعات ہیں اس وقت، مختلف جو سورسز بتاتے ہیں کہ سائم ایوب کی جو انجری ہے وہ پہلے انیشیلی بتایا تھا کہ 6 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ 6 ہفتے والی انجری نہیں ہے، سائم ایوب کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو سائم ایوب کی ریپلیسمنٹ کے طور پر فخر زمان ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہے، لیکن اگر آپ امام الحق کو اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر اس کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام الحق اور سائم ایوب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ فخر زمان بہت بہتر ہے، فخر زمان بہتر ہے۔ نہیں، عباس یہ بتائیں کہ امام الحق کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میچز میں، اور وہ کھیل بھی نہیں پاتے، اتنے ان کے فلاز ہیں، لیکن گھوم پھر کے امام الحق کا ہی نام آتا ہے۔ کیا ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہو رہی بالکل بھی؟ کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، امام الحق کے پیچھے سوری ٹو سے بہت سارا جو فین کلب ہے اس وقت، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جو مختلف پلیئرز کے فین کلبز ہیں اور مختلف پلیئرز کے جو ایجنٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ایسا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایک ایسا نیریٹو بناتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں نیریٹو کی بات ہے کہ انڈین میڈیا کیسا نیریٹو بنا رہا ہے غلط قسم کا۔ پہلے انہوں نے سیکیورٹی کا نیریٹو بنایا کہ سیکیورٹی نہیں ہے، پھر انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار کیا پاکستان میں۔ اب وہ پاکستان کا جو شرٹ ہے جس پر پاکستان کا نام لکھا ہے اس پر بھی اعتراض بنا رہے ہیں، اور یہ نیریٹو انڈین میڈیا بنا رہا ہے۔ ویسے عباس، عبداللہ شفیق دیکھیں، عبداللہ شفیق کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عبداللہ شفیق دیکھیں، ٹھیک ہے نہیں پرفارم کر پایا ساؤتھ افریقہ میں، عبداللہ شفیق نہیں کر پایا پرفارم، ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ میں، لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں تو بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں اور وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے۔ کیا اچھا ہے وہ اس کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں موقع دیا جائے؟ بہترین اوپنر ہے ہمارا۔
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عبداللہ شفیق کی میں بات کر رہا ہوں عباس. I can't hear you. عبداللہ شفیق کی میں بات کر رہا ہوں. عبداللہ شفیق نے ٹھیک ہے اچھا نہیں پرفارم کیا آسٹریلیا میں بھی اور ساؤتھ افریقہ میں بھی, لیکن پاکستانی وکٹس پر تو اچھا رابطہ ہمارا منقطع. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان کو کیوں نہیں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. جی فخر زمان کو ہم کر رہے ہیں کنسیڈر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم امام الحق کو بھی کر رہے ہیں, اور امام الحق کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو بالکل بھی اچھی پرفارمنس نہیں ہے, اور جب بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے وہ پروو نہیں کرتے اپنا. عباس, عبداللہ شفیق کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے, تو آپ اس کو اپنے اسکواڈ سے کیوں نکالیں جبکہ ون ڈے کرکٹ میں 50 اوور کا کھیل ہوتا ہے, اور 20-25 اوور بھی اگر اوپنر ٹک جائے تو بڑی اچھی ایک پوزیشن ہو جاتی ہے ٹیم کی. عباس سے پھر رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہ کہ ٹیم سلیکشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اب سائم کے جانے کے بعد ایک دم سے چیزیں ساری اپ سائڈ ڈاؤن سی ہو گئی ہیں, کیونکہ ہمارا اوپننگ کمبینیشن بڑا بہترین ہو گیا تھا. اب سائم چلا گیا تو اس کے بعد ہمیں فخر زمان کو لانا پڑے گا. فخر زمان بھی کافی عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہے. اب ان کو میچ ونر تو کہا جاتا ہے, لیکن وہ میچ ونر بھی ایسے ہیں کہ وہ ون ہٹ ونڈر ٹائپ کی صورتحال ان کی کچھ ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی ان کے اندر بھی نہیں ہے. ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے, لیکن وہ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے 50 اوور میں. بالکل. عباس سے واپس رابطہ ہوا ہے. جی عباس صاحب. عباس بتائیے, ہم بات کر رہے تھے عبداللہ شفیق کی, تو ان کو کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پرفارم کر پائیں گے جبکہ بیٹنگ وکٹس ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں, اگر ہم باہر بیٹھ کے اس قسم کی ایزمپشن کریں گے کہ وہ پرفارم نہیں کر پائے گا, تھوڑے سا ڈومیسٹک سیزن کی پرفارمنس دیکھیں, پاس 6 مہینے کی پرفارمنس دیکھیں, تو یہ وہ پلیئرز ہیں جو پاکستان کے لیے پرفارم کر رہے ہیں وقفے سے. اگر پرفارم نہیں کر رہے تو ہمارے سینئر پلیئر پرفارم نہیں کر رہے, ان پر تنقید نہیں کی جاتی. آپ کسی ینگ پلیئر کو 2 میچز کے اندر کھلاتے ہیں, وہ پرفارم نہیں کر سکتا تو آپ اس کو باہر بٹھا دیتے ہیں. سینئر پلیئر جو مرضی کرے, پوری سیریز کے اندر ناکام ہو جائے, پھر بھی آپ سینئر پلیئرز کو کیری کرتے ہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پاور سٹرونگ ہوتا ہے, ان کی لابنگ سٹرونگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹیم میں مسلسل ان آن آؤٹ رہتے ہیں. اب بابر اعظم کی اب پرفارمنس دیکھ لیں نا, اب بابر اعظم کی پرفارمنس کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, بابر اعظم کی ایک انڈیویجول پرفارمنس ہے, اپنی ذات کے لیے بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, لیکن ٹیم کے لیے اس نے کب وننگ بیٹ کیری کی ہے؟ آپ مجھے خود بتا دیں, آپ خود کرکٹ کو بہت اچھا فالو کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ بابر اعظم کی وجہ سے پاکستان کون سی سیریز جیتا ہے, کون سا بڑا ٹورنامنٹ جیتا ہے؟ اس سے اچھے تو ہمارے جو پیچھے بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں, اگر اتنا کانفیڈنس جتنا آپ سینئر پلیئر کو دے رہے ہیں, اگر ان کا اتنا کانفیڈنس ان پلیئرز کو دے تو یہ کیا سے کیا. کامران غلام ہے, جیسے کامران غلام کا نام ذہن میں آتا ہے. وہی بات ہی آپ نے بات کی تھی, وہ آواز ڈسٹورشن ہو گئی تھی آواز میں. آپ نے امام الحق کی بات کی تھی, تو امام الحق کے پیچھے بھی ایسا پاوا ہے, ایسی لابی ہے جو امام الحق کو بار بار نیریٹو بنا کر پش کرتی ہے. حالانکہ 2023 کا ورلڈ کپ کی ناکامی کے ذمہ دار امام الحق ہیں, بابر اعظم ہے. 2024 نہیں, اور بس کامران غلام یاد آ گئے مجھے. کامران غلام وہ بھی تو اوپننگ کرتے ہیں اور بڑا اچھا کھیلتے ہیں. کامران, ان کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا؟ میں زویب یہی تو بات کر رہا ہوں کہ پلیئرز آپ کے پاس بہت اچھے ہیں, آپ کا بہت اچھا بینچ اسٹرینتھ ہے, آپ کے پلیئرز کو آپ نے تھوڑا سا کانفیڈنس دینا ہے. دیٹس آل. آپ جب تک ان پلیئرز کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, جب تک آپ اپنے جو بیگیجز ہیں وہ نہیں اتاریں گے, ایکسٹرا کپڑے اپنے جسم سے نہیں اتاریں گے, تو آپ کرکٹ کے اندر جس طریقے سے ہماری کرکٹ ہوتی تھی, مجھے تو وہ کرکٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. اب ساجد خان کے ساتھ دیکھیں کہ اب وہ 50 وکٹس لینے والا تیسرا فاسٹ بالر بن چکا ہے, لیکن آپ موقع دیں اس کو. اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے تو چیمپئنز ٹرافی ہم یہی بات کر رہے تھے آپ ایسی وکٹس پریپیئر کریں. سینئر سٹار کلچر جو ایک ہمارا بن چکا ہے, اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے, ویسٹ انڈیز کے خلاف ابھی جو دوسرا ٹیسٹ میں پاکستان کی جیت کے امکانات کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے فارم میں ہے ٹیم, مائنڈ سیٹ وہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کیوں نہیں جیتے گی؟ وکٹ آپ ایسی بنا دیں گے تو کوئی بھی ٹیم جیت جائے گی. ٹرن ہو رہی ہے بال, سمجھ ہی نہیں آ رہا. کوئی بھی بولر آپ لا کے اس کا ڈیبیو کرا دیں, 4-5 وکٹس لے لے گا وہ اسپنر. جی عباس. جی عباس. اچھا وہی بات ہے زہیب, آپ تبصرہ کریں اب اس جی عباس, آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا امکانات لگ رہے ہیں
पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए? पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज वाला मैच तो आसानी सेकंड भी जीत जाएगी। मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज टीम में वो जान ही नहीं है। जैसे जोएब ने कहा कि ऐसी कंडीशंस हैं, अपनी विकेट है, अपनी मर्जी की विकेट है, आप कोई नया बॉलर ले आए, वो भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर उसको भी नहीं खेल सकेंगे। हाँ, असल जो हमारा टारगेट अब होना चाहिए वो ट्राई नेशन होना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। हमें उस स्टेट ऑफ माइंड से अपनी टीम के खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। उनकी सिलेक्शन उस कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए कि आपने ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और आपने जीतना है। अगर आप अपने प्लेयर को मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं करेंगे, उनके दिमाग में जीत वाला आंसर नहीं होगा, बस मीडियोकर क्रिकेट अब हमें नहीं चाहिए। हमें फास्ट क्रिकेट चाहिए, हमें अच्छी क्रिकेट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुझे लगता है कि वो चीज़ अब पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं रही। हमें दोबारा से कम बैक करने के लिए हमें थोड़ी सी एग्रेशन, हमें थोड़ी सी मेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए। फिजिकल फिटनेस तो हमारे प्लेयर्स की वो है नहीं जो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स की है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज का मैं समझता हूं कि टेस्ट जीतना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। असल जो आपका इम्तिहान है वो आगे ट्राई नेशन में है और चैंपियंस ट्रॉफी। जबरदस्त। अब्बास शबीर साहब, थैंक यू सो मच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन और अपना तबसरा पेश किया। वही बात है कि विनिंग माइंडसेट के साथ इफ यू गेट इन द एरीना यू वन हाफ द मैच। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक हमें ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम आते हैं और शो को आगे बढ़ाएंगे जी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की। जी जनाब ज़ुहैब, उनकी बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी। इसी तरह हमारे साथ आज बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आमना हसन हाउसवाइफ हैं, डैलस टेक्सास में रहती हैं, यूएस से उनका ताल्लुक है। एक्चुअली तो वो पाकिस्तान की है और मेरी भाभी भी है। गुड, यस। कैसी है भाभी, आप ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल बेहतरीन है और आपकी शक्ल देख के और अच्छे हो गए हैं। इस टाइम पता है क्या, मैंने एक्चुअली राबिया का मैसेज नहीं देखा तो मैं जिम में थी, तो मैं अब एक वो अपनी जिम के कॉर्नर के अंदर आके बैठ गई, तो मैंने कहा मैं कॉल ले सकती हूँ। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, नए अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, पाकिस्तानियों का क्या रहता है उनके लिए ओपिनियन, स्पेशली सेकंड टर्म में? पाकिस्तानी उसके लिए बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ट्रंप को काफी उन्होंने सपोर्ट किया एक्चुअली इस दफा तो ट्रंप को बहुत ज्यादा। और आई एम श्योर अपनी कंट्री के लिए ट्रंप बहुत अच्छा रहेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि बाइडन गवर्नमेंट ने तो बहुत ही खराब महंगाई इतनी ज्यादा इस कंट्री में हो गई, गैस की प्राइसेस इतनी ऊपर गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हुई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी कम हुई हैं। सो लेट्स सी के बाइडन जो है वो जो ट्रंप है वो अपनी अमेरिका के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ये हमें पता है। आपने जैसे कहा ना कि मैं जिम में हूँ, मैं समझा कि किसी एहतजाज की तैयारी कर रही है ट्रंप के खिलाफ या सेलिब्रेशन की तैयारी, कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में ज्यादा चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे होंगी भी तो बड़े रिलैक्स माहौल में होगी। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से कैसे कनेक्टेड रहती हैं? हमारे ड्रामे बहुत लोग देखते हैं, दुनिया भर में बड़े मशहूर हैं, आप भी दिलचस्पी लेती हैं? सरवत गिलानी नाम की एक एक्ट्रेस है हमारी, वो बहुत मशहूर है वहाँ पे। मेरी जानू है ये, बहुत प्यारी है मुझे ये। अच्छा बताइए, ड्रामे देखती हैं? ड्रामे ऑलमोस्ट कोशिश होती है कि सारे ड्रामे देखे जाए। अभी पहले ये होता था कि घर पे टीवी होता था और हम लोग एक क्या कहते हैं वो केबल और वो चीजें चलती थी। अब हाथ में फोन आ गया, लैपटॉप आ गया, अब जहाँ आप बैठे हो मर्जी है। अब मैं जिम में थी तब भी मैं ड्रामा देख रही थी, और अगर मैं घर से बाहर हूँ कुकिंग कर रही हूँ तब भी ड्रामा देख रही हूँ, तो ड्रामे तो साथ साथ है। अच्छा ये बताएं डैलस, आपकी यानी लाइफ कैसी है? बड़ी टफ है लाइफ वहाँ पे पाकिस्तानियों की, कि हर वक्त बस एक सुबह उठने के बाद पूरे 24 घंटे आपने काम करना, यानी कैसी लाइफ आप देखती हैं? या सुकून के भी लम्हात आते हैं और कुछ याद नहीं, ऐसे कुछ जो डैलस की लाइफ है ना वो बहुत सुकून
सुकून वाली लाइफ है. इट्स नॉट अ न्यूयॉर्क और fast paced नहीं कैलिफोर्निया. हाँ, ऐसे नहीं है. डैलस बहुत क्वाइट, बड़ी मजे की सिटी है टेक्सास डैलस जो है. और अमेरिका में हर जगह पे हम लोगों ने ट्रैवलिंग की रहे हम लोग, लेकिन जो डैलस है वो बिल्कुल घर की तरह लगता है. ऐसे ही लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ. अच्छा, ये बताइए, जो मौके होते हैं, रमज़ान होते हैं, ईद होता है, मुहर्रम होता है, तो क्या कम्युनिटी साथ आती है, इकट्ठे होते हैं, कैसी है वो कम्युनिटी? यहाँ कैसी? पे सरवत, आप यकीन करो कि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि मैं अहले तशरीह से मेरा तल्लक है, और हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है. और इवन दो कि जो ह्यूस्टन से या न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से जो लोग इधर आते हैं, फ्रिस्को में सेटल हो रहे हैं, डैलस में बहुत सारे बाहर से लोग जो आके यहाँ पर, अभी बल्कि ट्रैफिक ज्यादा हो गई है जब से हमें तो 30+ हो गया है यहाँ पे डैलस के अंदर रहते हुए. और तो, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं आप, ये बताएं. पाकिस्तान के जब हालात से मुताल्लिक कोई खबर आप तक जाती है? अभी जैसे आपको मैंने बताया ना कि जैसे मैं ड्रामे देखती हूँ ना पाकिस्तान के, वैसे मैं पाकिस्तान की न्यूज़ भी देखती हूँ. ठीक है. सो मेरा दिल बहुत खराब होता है, और बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है किसी, और गरीब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गुर्बत. मैं खुद जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे जो पाकिस्तान के लोगों को देख के मेरा दिल बहुत खराब होता है. और आई थिंक पाकिस्तान में सब कुछ था, अगर हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो ठीक होते और पाकिस्तान से वो असल की उनको मोहब्बत होती, तो शायद आज पाकिस्तान में ये लाइट, बिजली, तो गैस जो एक आम ज़रूरत है एक गरीब इंसान की या लोगों की, वो लोगों को मुयस्सर नहीं है. तो वो सैड लगता है, बहुत सैड लगता है, बहुत दिल खराब होता है. और हम लोग दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात बस अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे. और मेरा तो जो लोग हैं जो रेहड़ी चलाते हैं, जो आम वर्कर्स हैं, में तो बहुत दिल खराब होता है जब भी मैं जाती हूँ. ये जो अभी स्मोक, लाहौर का वेदर है वो इतना खराब हुआ था. इवन तो फिर अभी प्लान था विंटर में आने का, तो सिर्फ वेदर की वजह से हम लोगों ने उसको नहीं किया कि थोड़ा सा ये पोल्यूशन और ये थोड़ी कम हो तो फिर चक्कर लगाते हैं. इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर होता रहे, और आप जैसे जो लोग बाहर गए हैं वो कभी ना कभी वापस आने का सोचे. आमना हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती में से वक्त दिया. आमना इज़ माई ब्रदर्स वाइफ, और ये लोग, मतलब मैं जब छोटी थी तब से अमेरिका में है, लेकिन आप यकीन माने जैसे हम भी ओवरसीज को लेते हैं, उनके दिल वाकई पाकिस्तान बिल्कुल से जो है जुड़े हुए, उन्होंने अपनी इंटैक्ट रखी हुई हैं, और यही बहुत अच्छी बात है. तो इस तरह के ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी जर्नीज आपको दिखाते रहेंगे. एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. अब बात करते हैं कुछ वेदर और वेदर नॉट की. मौसम की वेदर नॉट, वेदर और वेदर नॉट. तो पाकिस्तान में वेदर फोरकास्ट क्या है, आइए चल के देखते हैं. जी जनाब, तो हम शुरू करेंगे कराची से. बताइए. कराची में 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में रिकॉर्ड किया गया है, और 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात के पहर. सनी है, और मौसम यानी सर्दी खत्म होती जा रही है. और आप देख रहे हैं ना कि वेदर में जरा सा मिस्ट भी आ गई है, थोड़ा फॉगी होता है, फॉगी हो रहा है जरा वेदर. और हैदराबाद में भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है दिन के वक्त में, दोपहर के वक्त में, और 12 है रात के औकात में. और यहाँ भी सनी है, यहाँ भी बादल नहीं है. हैदराबाद का मौसम ये बता रहा है. और क्वेटा अगर चले तो पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है. 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के औकात है, और -3 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है. मतलब थोड़ी सर्दी है अभी. सर्दी है बिल्कुल, क्वेटा में बिल्कुल है और रहेगी. मुल्तान में 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 8 डिग्रीज है रात के औकात में. तो मुल्तान में भी मौसम अब सर्दी से गर्मी की तरफ सफर शुरू हो गया मौसम का. गर्मी, हाय ये गर्मी. फैसलाबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के औकात में है, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है. और फैसलाबाद में भी जरा सनी है जी. माहौल. और लाहौर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा दोपहर के वक्त में, और 9 डिग्रीज है
رات کے وقت میں, اور یہاں بھی بادل نظر نہیں آ رہے ہیں. اسلام آباد, جی اسلام آباد کیپٹل سٹی کی طرف اگر رخ کریں تو 17 ڈگری سینٹی گریڈ دن میں ہے اور 6 ڈگریز رات کے اوقات پہ ہے, اینڈ اٹ از سنی. سو سنی مزے واپس کا موسم ہے یہ اگر دیکھا جائے. آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی ٹرپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئیڈیل موسم ہے یہ. ڈرائیو کے لیے بہت ڈرائیو کے لیے بالکل لانگ ڈرائیو پہ, اور لاہور کا بیسٹ یہی ہے کہ آپ ماؤنٹینس کی طرف بالکل اسلام آباد کی طرف آپ جا رہے ہو موٹر وے پر اور اپنے کافی شاپ پہ روکا, اور پھر آپ نے تو پورا ماحول ہی بنا دیا. پشاور کی طرف پشاور 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے پشاور میں, بادل بھی ہے, سورج بھی ہے, 7 ڈگریز ہے. رات کے وقت میں ڈپ کرے گا ٹیمپریچر اور 7 تک جائے گا پشاور میں. جی بالکل اسلام آباد ہو گیا, پشاور ہو گیا. اب کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اسکردو ہے, مظفر آباد میں جی 11 ڈگری سینٹی گریڈ دن میں ہے اور -3 رات کے اوقات ہے, پارشلی سنی اینڈ کلاؤڈی بھی. اور اس بار پتہ ہے برفباری بہت زیادہ ہوئی ہے, اور کافی جتنا بھی آپ چلے رہے ہیں ناردرن ایریاز میں تو وہاں پر کالام, کاغان وغیرہ, یہ وہ ہر جگہ برف کی چادر اوڑی ہوئی ہے, اور یہ اچھا سائن ہے. اور گلوبلی لیکن تھوڑا سا ڈینجر ہے کہ سارے جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونے کا خدشہ ہے. بالکل ایسے. اسکردو میں -5, اوہو -16 اور -16, یعنی نظام زندگی کچھ مفلوج سا وہاں پر ہے. اور پہلے انتظامات کرتے ہیں اسکردو وغیرہ کے لوگ جو ہیں, جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو پہلے سے انتظامات وہ کر لیتے ہیں اپنے, کیونکہ ان کی موومنٹ چوک ہو جاتی ہے, انہیں پتہ ہے, تو راشننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو جاتی ہیں. تھوڑے امیجز بھی اگر دکھائیں اسکردو کے, یہ دیکھیں جی پرل وائٹ چادر پہنی ہوئی ہے لینڈسکیپ نے, اور بہت ہی خوبصورت ویژولی تو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان کے لیے بھی فکر ہے جو ادھر رہتے ہیں. اور دیکھیں بہت سے جگہ پہ جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں وہ تو تقریباً 4 مہینے جیسے سردی آتی ہے تو وہ اپنے لائف سٹاک کو بھی اور خود بھی بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہائبرنیشن موڈ میں. ہاں ہائبرنیشن موڈ میں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ صرف سڑک ہے جس سے برف ہٹائی گئی تو نظر آ رہی ہے, ورنہ ہر طرف سفیدی ہے. آپ دیکھیں ماؤنٹن لیک کہیں بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو, وہ بھی برف کی چادر اوڑی ہوئی ہے, اور دیگر بھی جگہوں کا. ہماری جو سکیز اور یہ سارے ریزورٹس بھی ہیں وہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اس وقت کا. تو جناب یہ تھے حالات موسم کے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, آپ لوگ کہیں مت جائے گا. وی ہیو مور نیوز اینڈ ویوز اونلی فار یو. ناظرین ویلکم بیک. ویدر اپڈیٹ سے اب ہم چلتے ہیں پولیٹیکل ویدر کیا چل رہا ہے پاکستان میں. وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت تحریری جواب دے گی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمانی جمہوری نظام ڈائیلاگ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے آگے. اپوزیشن اور حکومت کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے یا حکم دیا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر جوڈیشل کمیشن بنائے تو اگلی میٹنگ ہوگی. اب حکومت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ آپ انکنڈیشنل مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں ہمیشہ, اور پہلے سے کنڈیشنز لگا کر مذاکرات کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیک میلنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ حکومت سے فورسفلی کچھ کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہماری جو 2 مطالبات ہیں یہ بنیادی ابھی مطالبات ہیں, ابھی تو آگے 5-6 اور مطالبات بھی ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں الیکشن سے متعلق, لیکن یہ 2 مطالبات کہ 9 اور 26 مئی کے معاملات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اب یہ تحریری طور پر ہم نے دے دیے ہیں. 7 دن کا وقت لے لیا حکومت نے اس سلسلے میں کہ ان کو تحریری طور پر ہی جواب دیا جائے گا کہ کیا یہ بن بھی سکتے ہیں یا نہیں. یعنی ابھی تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے, اور پہلی مومنٹ پر انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے آلریڈی, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو بچار ہوگی اور دیکھیں ہو سکتا ہے بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو جوڈیشل کمیشن پر یہ معاملہ ڈیڈ لاک کا بھی شکار ہے کہ بنے گا یا نہیں بنے گا. تو اس تناظر میں پوری سیاسی صورتحال اور تھوڑا سا ہم عدالتی معاملات کو بھی ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے کہ وہ بھی ظاہر اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں, تو یہ سارے معاملات ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء, سینئر اینالسٹ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سر سب سے جی یہ بتائیے گا, حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات میں ایک سورٹ آف ڈیڈ لاک برقرار ہے, اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز جس پہ وہ فوکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک مذاکرات جو ہے ڈیریل نہیں ہوئے, پٹری سے نہیں اترے, تو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت بات ہے.
اچھا جتنی بڑی خلیج حائل ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن بیٹھیں گے اور تمام معاملات دل جو ہیں وہ فوراً طے ہو جائیں گے، تو بہت ہی ایک میرے خیال میں امیچور سی سوچ ہوتی. جی ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ لین دین ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھی ہے کہ کوئی سلوشن نکلے حالات کا، اور حکومت کو بھی ہے. اور اس سے زیادہ ضرورت جو ہے ملک میں سیاسی استحکام کی خود پاکستان کو ہے، کیونکہ ہم لوگ مزید اس طرح کا جو ایک انتشار ہے اور ایک مہاذرائی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ ملک نا. تو اب یہ ایک ضرورت کی بات ہو گئی. اب جہاں تک آپ نے جیسے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا آپ دونوں نے کہ جناب حکومت جو ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنائے گی. دیکھیے کل بھی میری بات ہو رہی تھی کیونکہ حکومت کے ذرائع سے سینئر لوگ جو مذاکراتی ٹیم میں تھے، رائٹ ان کا کہنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کیا اس کی یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم عدالت پہ عدالت بنا رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دم چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ایک بہت ہی معمولی سا ایک مطالبہ ہے، اس لیے کہ وہ کوئی کمیشن تو یہ تحقیقات کرے گا کہ جی 9 مئی کے واقعات کیسے رونما ہوئے یا 24 سے 26 نومبر کے درمیان کیا ہوا تھا، کس کا کیا کردار تھا، اور وہ جو مقدمات آلریڈی چل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا ہوگا. تو اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس ایک بار یہ طے کر لیتے ہیں، اور ظاہر حکومت کا یہ جو ایک وہ ہے کہ جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. ظاہر جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کسی نکات پر ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری 2 چیزیں پہلے پوری کریں اس کے بعد ہم پھر حقیقی مذاکرات پر آئیں گے، تو حکومت کو بھی ایک کشادہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنے مفاد سے بڑھ کر پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہوئے مسئلے کو حل کی. عامر صاحب دیکھیں، آپ یہاں پرابلم یہ نہیں ہے نا، ایک تو ریگولر مذاکرات ہوتے ہیں نا، کوئی بون آف ایشو ہوتا ہے کوئی جس کو سالو کر لیا جاتا ہے. یہاں تو ایشو یہ ہے عامر صاحب کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو ایک کا ایگزٹ ہے دوسرے کی انٹری ہے. یہاں کوئی مڈ وے نہیں ہے، یعنی کہ حکومت اگر مان لے ان کے مطالبات تو آگے جا کر وہ الیکشن کے مطالبات اور ساری چیزیں تو حکومت کا ایگزٹ ہے، نون لیگ کا ایگزٹ ہے اور پی ٹی آئی کی انٹری ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پر میوچولی دونوں اگری کر جائیں. ایسے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بڑا آپ نے میرے خیال میں اہم سوال اٹھایا، بڑا اہم نکتہ ہے، کیونکہ کوئی ایسی جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ون ون فار آل، تو ون ون فار آل نہیں ہوگی. ون ون فار پاکستان ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے ون کیا ہو سکتی ہے ایک سوال ہے. پاکستان کے لیے ون تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا کہ ملک میں استحکام آئے. کیسے آئے؟ کہ آپ آئین کی بالادستی کو قبول کر لیں، آپ جو ہے مطلب منصفانہ انتخابات ہوں، اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے اس کو مطلب اس کے پاس اختیارات ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی آواز سنیں، پاکستان کیا چاہتا ہے اور پاکستان کو بولنے دیں آپ. تو یہاں پر جو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو فروری کے انتخابات ہوئے تھے وہ پاکستان کے سب سے متنازع ترین بدترین انتخابات تھے. خصوصاً اگر آپ دیکھیں پنجاب میں جس طرح کے نتائج لائے گئے اور شہری سندھ کے اندر لائے گئے تو اس کے اوپر لوگ جو ہے بالکل چراغ پاگر ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے. اب آپ ایک ٹیڑھے بنیاد کے اوپر ایک سیدھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں تو اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگنا چاہیے اور لگے گا. اگر نہیں لگے گا تو پاکستان جو ہے مشکلات ہی میں رہے گا. آپ دیکھیں نا دنیا بدل رہی ہے، ٹرمپ کی دورہ صدارت جو ہوگا وہ بڑا مختلف ہوگا. اے آئی کا چیلنج آپ کے سامنے ہے، مطلب زمانہ چال قیامت کی چل رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے اپنے بنیادی مسئلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ان نئے چیلنجز سے نمٹنا ہے تو آپ کو ایک نمائندہ حکومت چاہیے اور مقبول حکومت چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، میں بات لمبی ہو رہی ہے کہ جی امریکہ میں ہمارے سفیر کا کوشش کر رہے ہیں ایک رخ کے اوپر کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بینڈوڈ جو ہے مذاکرات کی بڑھ جائے، اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ دوسرے رخ میں کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مفاد آگے نہیں بڑھ رہا، اور جب تک پاکستان کا مفاد آگے نہیں بڑھے گا اس کا ایک وہ چینج نہیں آئے گا. بالکل عوام کی بات سنیں. جی عامر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف امریکہ میں جیسے آپ نے کہا ٹرمپ کی واپسی ہے، دوسری جانب آرمی چیف سے تحریک انصاف کی قیادت کی ملاقات. کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے جس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ یہ سب کیا آرائی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ میڈیا کو ٹپ آف دا آئس برگ پتہ ہوتی ہے، جو کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کو سمیٹنا ہوتا ہے. جی تو یہ بڑا سمبلزم تھا اس دن جو ملاقات ہوئی، وہ بے شک لا اینڈ آرڈر پہ ہوئی ہو، لیکن یہ ملاقات سمبلزم تھا. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ایک مثبت اعلامیہ جاری کیا تھا مذاکرات کا. اس کے بعد انہوں نے آ کر اس کو وہ کیا، کہتے ہیں شوٹ ڈاؤن کیا.
اور بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی. پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی ذرائع سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا, وہ ڈسپیل یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حکومت کے ہاتھ پیر نہ کٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں, لیکن وہ خود جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ڈیفینس منسٹر نے کہا, کل پرسوں کہا کہ جی پی ٹی آئی جو تھی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا چاہتی تھی, یعنی کہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہ رہی تھی, اور وہاں تک وہ پہنچ گئی ہے. اب ظاہر ہے اس کی وضاحت وزیر دفاع کریں گے کہ انہوں نے یہ نکتہ کیوں اٹھایا, اور وہ یہ بتائیں قوم کو کہ جی ان کو کیا صرف لا اینڈ آرڈر پہ کیا بات نہیں ہوئی تھی, انہیں کوئی خدشہ ہے کسی چیز کا. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو جس نے سپورٹ کری ہے اس حکومت کو, تو وہ نیوٹرل ہو سکتی ہے, غیر جانبدار ہو سکتی ہے, اپنا ہاتھ اٹھا سکتی ہے ان پہ سے. تو یہ سوالات, اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں. اور بیرسٹر گوہر سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے, بیرسٹر گوہر سے کیا بات ہو سکتی ہے لا اینڈ آرڈر کی؟ ٹھیک ہے علی امین گڈھا پور سے تو اٹ میک سینس, لیکن بیرسٹر گوہر سے تو ظاہر ہے کچھ اور ہی معاملات ہو سکتے ہیں بات کرنے کے. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اب آپ حالت دیکھیں کہ تحریک انصاف ان پہ کیا بھروسہ کرے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے اب جو 6 نہریں نکالنے کا آپ نے وہ کیا ہے, اعلان کیا ہے, اس پہ اعتماد نہیں لیا, اسے سندھ کے جو مفادات ہیں اس پہ ضرب پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے اتحادی بھی جو ہیں مطلب وہ اتنے خوش نہیں ہیں, اور وہ آپ ایم کیو ایم سے بات کریں. عامر صاحب اب یہ جو ہماری ڈسکشن جہاں تک پہنچ گئی ہے, یہاں سے وے فارورڈ آگے کا راستہ عدالت کی طرف جاتا ہے, تو اس کو بھی ذرا سا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہوئے چلیں. اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, میڈیا پھر ان کو کیپ اپ کرتا ہے اور ساری چیزیں, تو یہ فیصلہ آنا ان کے خلاف, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی مزید ٹرموائل میں پاکستان تحریک انصاف جائے گی, یا معاملات طے ہو گئے, یہاں سے فیصلہ آیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے گا, نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا, اور پھر معاملات پی ٹی آئی کے آگے بڑھیں گے؟ آپ اس کو کیسے آگے جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اصولی طور پہ یہ بڑا ہلکا کیس ہے, بہت ہی معمولی کیس ہے, کوئی کیس نہیں بنتا. اور ہماری جو تاریخ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو سیشن کورٹ, لوور کورٹ اور اس طرح کی کورٹ جو فیصلے کرتی ہیں, ان کے فیصلے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ہولڈ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اتنی کمزور ہوتی ہے. اور جب آپ عمران خان پہ 188 کیسز بنائیں گے اور اس میں سے کوئی بھی کیس پختہ نہیں ہوگا, تو پھر یہی انجام ہوگا جو آپ نے ماضی میں کیسز کا دیکھا. عدت کا کیس جیسے تھا پوری دنیا میں مذاق اڑا, اسی طرح اس کیس کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ایسی کرپشن تو دنیا میں دیکھی نہ سنی جس کے نتیجے میں ایک درسگاہ بن رہی ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ حیرت کی بات ہے, ورنہ یہاں پہ جب کرپشن ہوتی ہے تو جا کے ایون فیلڈ بن رہا ہوتا ہے باہر. اب ٹھیک ہے اس کی طرح نہیں ہوئی, ایک الگ بات ہے, باہر لوگوں کے محل بن رہے ہوتے ہیں, ان کی مطلب بڑی بڑی جائیداد دبئی میں اور پتہ نہیں کہاں پہ امریکہ اور کن کن ممالک میں, ہندوستان میں بن رہی ہوتی ہے. تو یہ تو عجیب و غریب کرپشن ہے. تو بجائے پیسہ باہر جانے کے اس ملک میں واپس آیا ہے, اور ظاہر کہ این سی اے سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ پوری کیبنٹ نے اس کو توثیق کی تھی, اور یہ ان کا ویلڈ آرگیومنٹ تھا کہ جی اگر ہم نام یہ پیسے منگاتے ان کی ٹرمز کے اوپر تو وہ پیسے 5 سالوں بڑے رہتے. تو یہ کیس جو ہے یقین, اور آپ ایک مثال دیکھیں نا, ادیر بلوچ صاحب پہ 75 کیسز تھے, 75 کیسز جو کہ قتل و غارت گری, کڈنیپنگ اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, ٹھیک ہے نا. اس پہ سے ماشاءاللہ 64 کیسز میں وہ بری ہو گئے. اور دیکھیں جی عامر صاحب بالکل آپ یہ دیکھیں, وہ تو کیسز تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, میاں صاحب کے اوپر جو کیسز تھے کیسے دیکھیں کیسے فٹافٹ کر کے معاملات سارے ان کے سیٹل ہوئے ہیں. حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. میں مثال ہی دے رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا وائلنٹ کرائم کو ثبوت پائے ثبوت تک نہیں پہنچا سکتے, تو وائٹ کالر کرائم کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا عامر صاحب ایک اور مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالت کے معاملات ہیں, سپریم کورٹ کے معاملات ہیں, یہاں بڑی ایک ٹگ آف وار کسی کیفیت آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور 2 دن میں, گزشتہ 2 دنوں میں وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی جو سماعت اور ساری چیزیں, اور پھر ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت, اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے اصل میں جو آئینی بینچ میں کیس لگنا تھا وہ میں نے ریگولر بینچ میں لگا دیا. کون سا ریگولر بینچ میں لگے گا, کون سا آئینی؟ یہ تو سسٹم بڑا کمپلیکس نہیں ہو گیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سسٹم کمپلیکس نہیں ہوا, سسٹم کو, نظام کو خراب کر دیا گیا ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ پرسن اسپیسیفک ہے, وہ حکومت کے چند مفادات کو پورا کرنے کے لیے. دنیا بھر میں جو لا میکنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے, عوام کے مفاد میں ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سے تبدیلی آئی ہے, چاہے نیب لاز میں قوانین میں تبدیلی ہو, اس سے لے کر 26ویں ترمیم تک, ایک دن پہلے تک جو ہے لا میکرز کو پتہ نہیں تھا وہ کس چیز پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. اب یہ سوچے پہلی بار کوشش کی گئی تھی, تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. آپ نے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو, ان کی جو کہتے ہیں آزادی کو
आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और अगर अब आप देखें ना कि अगर आपका ये हो कि जी अपने मनमाने जजेस लगाने हो, अपनी मनमानी बेंचेस बननी हो, ठीक है ना, तो फिर तो आपने हर इदारे को तबाह करने की तरफ जा रहे हो। इसका जो सेरा जाता है, यकीनन ये जो नून लीग की हुकूमत है उसके सर जाता है कि उन्होंने हर इदारे के साथ माजराई भी की और उसको जो है खराब भी किया। उसका नतीजा आपको मुल्क के हर उसमें सेक्टर में नजर आ रहा है। आप कुछ भी कहते हैं, वो वजीर आला पंजाब जो है बेशक अपनी तस्वीर छिपाती है सिलेबस की किताबों में, लेकिन हकीकत यही है कि वो गैर मकबूल हुकूमत है। लोग इस पे इत्मीनाद नहीं करते। पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है इस हुकूमत को नहीं मानता। और देखिए जब भी वजह है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं शामिल होती इस हुकूमत में। उन्होंने जो अपने आप को डिस्टेंस रखा हुआ है तो कोई सोच के रखा हुआ है ना। पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है देही सिंध में, वो मजबूत मैंडेट है, उसमें कोई शक शुबा नहीं आमिर है। साहब ये भी, इस पे भी रोशनी डालें कि क्या आप हुकूमत का ये टर्म पूरा होते हुए देख रहे हैं 5 साल का? जो तारीख रही है कि जब नून लीग को 2/3 अक्सरियत भी मिली थी तब भी वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके थे। तो अब जबकि इस मुल्क में इतनी बेचैनी है और ये लोगों के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दत पूरी करेंगे। और अगर मुद्दत पूरी करते हैं तो मतलब 5 साल तक, मजीद 4 साल, 4.25 साल तक पाकिस्तान इसी मुश्किल और इस्तराब में मौजूद रहेगा, जो कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, कोई ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा देख रहे हैं आप रिलीफ, क्योंकि फोन कॉल की बात हो रही है या कोई असर रसूख इस्तेमाल करने की बात हो रही है? पहले भी ट्वीट्स आ रहे थे उनके, उस पे क्या आपको लग रहा है कि कोई दबाव है हुकूमत की तरफ? देखिए पहली बात तो ये समझे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरजीहात में कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसे ठीक है, ट्रंप साहब का जो भी एजेंडा है उसके 10 टॉप पॉइंट से 10 जो टॉप 20 है या 30 है उसमें पाकिस्तान फिगर आउट नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारे लिए अमेरिका बहुत अहम है, तो हम चाहेंगे कि अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन अलमिया ये है, जैसे मैंने कहा कि सफीर एक सिम्त में काम करे और हमारा डायस्पोरा दूसरी सिम्त में काम कर रहा है। क़यामत ये हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदारत का मनसब संभालने पे जब एक्स पे मुबारकबाद दी ट्रंप साहब को, ठीक है ना, तो उसके नीचे जो एक कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें लिखा था कि इनके मुल्क में तो एक्स पे पाबंदी है। डोनाल्ड ट्रंप तो जो है अपने मुल्क में सेंसरशिप का खात्मा कर रहे हैं, वहां की एस्टेब्लिशमेंट से वो उसके पर काट रहे हैं। ठीक है ना, इलॉन मस्क जिसकी ये एक्स है, इस पे 1 साल से पाबंदी है, वो वहां पर अहम तरीन ओहदे पर है। तो उनको एक जवाब चाहिए पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने का। और आपने खुद इतना अपने आप को वर्नेबल किया हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने। आप सोचे ना कि आपके लिए एक्स हलाल है, वजीर आजम के लिए एक्स हलाल है, हुकूमत के वज़रा के लिए, मुशीरों के लिए, महकमों के लिए हलाल है, और एक आम पाकिस्तानी मेरे लिए और आपके लिए बंद है। और हम फिर पैसे खर्च करें, डॉलर में पैसे खर्च करें, VPN खरीदें, इस मुल्क तक इनकी ज़रा मुबादला बाहर जाए, बजाय इसके कि आप मर्ज से लड़े, आप मर्ज की लामत से लड़ रहे हैं। और फतवों तक देखे ना, फतवों तक बात आ गई, वो तो खैर उससे पीछे हट गए, वो और बात है। लेकिन ये कि हराम और उसका VPN मजाक उड़ा था। दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत ने जो है मुबारकबाद दी थी। सिर्फ हमारे जो है सरबराह को फख्र हासिल था कि उस पर तनकीद हुई थी, उसके अपने लोग मजाक उड़ा रहे थे उस मुबारकबाद का। आमिर साहब आखिर में ये बताइए, आज की खबर है कि मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है हुकूमत ने, और जुमे को इजलास बुलाया जाएगा, और जो चीज़ें दोनों असेंबली से यानी पार्लियामेंट से और सेनेट से पास नहीं हुई है, मुश्तरका इजलास बुलाकर वो पास करा ली जाएंगी। क्या कोई सरप्राइजिंग कोई चीज़ मजीद भी आने वाली है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए सरप्राइज तो अमूमन प्लेजेंट होता है, तो यहाँ तो कोई शौक ही आएगा। पहली बात तो अभी ये समझे, ठीक है ना। और फिर आपने कानून साजी को एक मजाक बनाया हुआ है, आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं कर रहे। आप कभी जो है एक वो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, कभी आप जो है ये काम कर देते हैं। तो ये जमाने में पनपने की बातें नहीं है। आप ये लॉ मेकिंग करते रहें, लेकिन जितनी ज्यादा आप कानून साजी करेंगे, ओवर लॉ मेकिंग करेंगे, उसका आप देखिए कि नुकसान ही हो रहा है हुकूमत को। हुकूमत तो मकबूल हुकूमत नहीं हो रही है। आप ये हिम्मत करें ना, ये मतलब अवाम में निकले तो उनको पता चले कि क्या कहाँ पे खड़े हुए हैं ये। नहीं वो तो खैर निकल रही हैं, मरियम साहिबा अवाम में निकल रही हैं, उनके गले भी लगाया जा देंगे। ऑर्गेनाइज वो कितना रिस्पांस जबरदस्त मिल रहा है लोगों से, आप देख रहे हैं उनके। जी टिकटॉक पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह रिस्पांस मिल रहा है। अल्लाह उनको मजीद बरकत दे, उनकी मकबूलियत में पूरी कौम की निगाहें उस पर है। उनसे बड़ी अब तो उन्होंने अपने आप को फातिमा जिन्ना साहिबा और खुदा आपको भला करे बेनजीर साहिबा की शाना बाशाना खड़ा कर दिया है। नहीं वो माँ का दर्जा भी जाहिर है वो आ गया ना, एक टर्म आ गई। वो पता नहीं क्या क्या है, वो
टार्जन है पाकिस्तान की बिल्कुल। सियासत। आमिर ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारा वक्त दिया इस शो में। तो जनाब बात भाई देखिए, अवामी तो नुमाइंदे अवाम में तो जाएंगे ना, अवाम सही में बात। जाएंगे और उन्हें अवाम से जब पज़गिराई मिलेगी तो अब वो कह सकते हैं, इसमें तनकीद भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अवामी नुमाइंदों को अवाम से बचना नहीं चाहिए, अवाम में सामने जाना आना चाहिए। चाहिए। तजिया उनका बिल्कुल। अपनी जगह है। तजिया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, अब एक वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि हाउस हेल्प और हाउस स्टाफ को हायर करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक एंड बैलेंस रखनी चाहिए। तो जनाब कहीं मत जाइएगा, वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो है रिक्रूटमेंट के वक्त जब आप हाउस स्टाफ ले रहे होते हैं या हायर कर रहे होते हैं, हाउस हेल्प हायर कर रहे होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक एंड बैलेंस रखनी बिल्कुल, चाहिए। हर घर का ये मसला है और कराची पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड की हामिल 110 घरेलू मुलाजमाओं की लिस्ट जारी की है। अच्छा, फेरिस्त में मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार जो मेड्स हैं, मासियाँ हैं, उनकी तस्वीर भी जारी की गई है। ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। मोबाइल फ़ोन, उनका एड्रेस भी मौजूद है, जो शहर के पॉश इलाकों में ख़ास तौर पे ये जो रिसर्च की है या फिर ये पकड़ा गया है, पॉश इलाकों में कार्रवाइयाँ करती हैं, चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। साउथ जोन पुलिस हुकाम का कहना है कि घरेलू मासियों ने मुनज़्ज़म अंदाज में ये वारदातें की है, एक नेटवर्क, एक नेक्सस है, जबकि बेशतर मासियाँ घरेलू काम के दौरान चोरी की मुतादिद वारदातें कर चुकी हैं और गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी हैं। तस्वीर मौजूद है मासियों की गिरफ्तार। अच्छा, ये भी हुआ है कि गिरफ्तार हुई हैं और उसके बाद जमानत करा के वो भाग भी निकली हैं जहां से आई हैं, यानी उनको पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को अब वो मतलूब है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि शहरियों से दरखास्त की जाती है कि इन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाली घरेलू मासियों को काम पर रखने से इज्तनाब करें और घरेलू मुलाजमीन रखने से पहले थाने में उनका इंदराज लाजमी कराएं। तो क्या SOP आपको फॉलो करना है, इस पर हम बात करें। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भट्टी साहब, एक्सपर्ट है रिक्रूटमेंट एजेंसी के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, अगर आपको एक कॉल आती है कि जी हमें मेड्स चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या चेक एंड बैलेंस होता है कि ये मेड इस घर के लिए सही है, और उसका बैकग्राउंड चेक क्या आप रखते हैं? शुक्रगुजार हूँ 365 न्यूज़ चैनल के लिए, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इतने अहम टॉपिक पर बात की। मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे कहीं से कोई हमारे क्लाइंट्स हैं, कोई कॉल्स करते हैं, कोई हमें मेड चाहिए, तो हम उनसे जब एग्रीमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो फिर हमारे पास वो स्टाफ होता है जिनके पूरा बायोडाटा, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। इवन के उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका CNIC कार्ड, उनके फ़ोटो, तस्वीरें वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। फिर कुछ लोग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी एक टास्क जी, उसमें सम टाइम थाने में जाएं, वो कहते हैं भाई ये आप हमारा एरिया नहीं है, ये हमें एरिया सूट नहीं करता, या हमें ये थाना लगता नहीं है, ये वर्कर हमारे एरिया का नहीं है। जो ये लोग हायर कर रहे होते हैं वो ये सब कहते जी हैं। तो बाकी जहाँ पर हम लोग भिजवाते हैं, हम उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके उनका पूरा बायोडाटा हमारे पास होता है, रिकॉर्ड में लेकिन होता ये है। बताएं कि अपने तय तो आप पूरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड का मिलना वो कितना जरूरी है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो आप नहीं पहुँच सकते होंगे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी और जिले में, किसी और शहर में FIR तो नहीं दर्ज हुई हुई, कोई रैकेट है, कोई नेक्सस है, तो ये यहाँ पर जरा नहीं, एक्चुअली हम जो हमारे पास स्टाफ है, हम उन्हें हायर करते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो कराची से रिलेटेड हैं। हम लोग आउटसाइडर कोई वर्कर नहीं भिजवाते। अच्छा, जिसके कराची बारे के में बाहर के कोई वर्कर्स जी, नहीं है। जिसके बारे में हम खुद जानते नहीं सही। हैं, तो हम उन्हीं लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड होता है। फिर हमारे पास इनके जो एक वर्कर हमारे पास आता है, फिर इनके जो 2 विटनेस होते हैं हमारे पास, इनके नेबर्स में जो लोग होते हैं, उनके ID कार्ड की कॉपीज़ हमारे पास होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। खुदा ना खास्ता कभी ये कहीं चली जाए तो हमें इसे ट्रेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपने अभी तक जितने लोगों को दिए हैं ये मेड्स वगैरह, कभी ऐसा हुआ कि उनमें से किसी ने कोई वारदात की हो और आपने उसको ट्रेस कर लिया अपने रिकॉर्ड को देखते हुए? जी बिल्कुल, मुझे ये काम करते हुए 20 ईयर्स हो गए हैं
تو 20 سال میں 1-2 کیسز ہوئے ہیں ایسے، لیکن ہم نے یہ آج تک ہمیں مطلب تھانے تک جانے کی نوبت نہیں، ہم نے اپنے آفس کے ادارے میں ہی وہاں ان کو ٹریس کر کے تو مطلب جو بھی چیزیں ہیں وہ اور برآمد پھر آپ نے ان کو ٹریس کیا اور انہوں نے جو بھی واردات کی، پھر آپ پولیس اسٹیشن گئے؟ نہیں تو پھر کیسے سالو ہو گئی؟ نہیں، وہ چیز ہم نے جب ایک چیز کسی کا نقصان ہوا ہے، ایک ہوا تھا موبائل فون تھا، وہ غائب ہوا تھا تو ہم نے اسے ٹریس کر لیا، فیملی کو واپس دے دیا۔ اب یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اس کا ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جیسے دیکھیں جب لوگ ہائر کرتے ہیں کسی ورکر کو، کسی میٹس کو، تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ادارہ کوئی اتھینٹک ادارہ ہے، کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہے جہاں سے ہم یہ سٹاف ہائر کر رہے ہیں۔ تو لوگ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنے تھوڑے سے چند پیسے بچانے کے لیے، کمیشن بچانے کے لیے کہ ایجنسیز والوں کو ہمیں نہ دینا پڑے، تو اس ورکر کو وہ ڈائریکٹ ہائر کر لیتی ہیں، ایجنسیز کو بیچ میں سے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو جب وہ ختم کر دیتی ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹ ورکر ان کے ساتھ کام کرتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ایپ ہے، کوئی ایس ایس پی انویسٹیگیشن علی حسن ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ 110 میٹس کا جو ریکارڈ آپ نے دیا ہے، یہ وارداتوں میں ملوث تھیں، تو اس سے متعلق بتائیے آپ کو کوئی انفارمیشن تھی کہ یہ پے در پے واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے، اور کوئی ایف آئی آرز درج تھیں جس کی تحقیقات کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے؟ یہ اس میں جو ہے نا پہلے سے ہی ایف آئی آر ہمارے پاس موجود تھیں، اور ابھی بھی کنٹینیوس یہ جو ہے نا ریپیٹ آفینڈرز تھیں، ابھی بھی یہ وارداتیں کرتی جا رہی تھیں۔ ان کی اصل میں بیلیں ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ لیڈیز ہیں، تو لیڈیز کے حوالے سے قانون میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ لیڈیز کو بیل دے دی جاتی ہے۔ تو اب یہ بیل لے کے پھر یہ باہر آتی تھی، پھر وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری طرف کسی اور علاقے میں جا کے پھر یہ کسی گھر میں 2-4 دن کام کرتی تھی، پھر اس کے بعد واردات کرتی تھی۔ اس لیے ہم نے ان کی جو ہے نا تصویریں شائع کی ہیں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس قسم کی خواتین کو اپنے گھر میں ملازمین نہ رکھیں، اور اگر رکھنا ہے تو ان کی باقاعدہ طور پہ ڈی ایچ اے نے بھی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، وہ ایک باقاعدہ کارڈ دیتے ہیں، وہ کارڈ وہاں سے وہ ایشو کروائیں، معلومات کریں۔ تلاش ایپ ہے ہماری پولیس کی، ایک سائٹ ہے، وہاں سے وہ کر لیں، اپنے طور پہ معلومات لینا چاہیں ویسے کرنا چاہیں، تھانے سے قریبی تھانے سے جا کے معلومات لینا چاہیں وہ کر لیں۔ تو اس میں ان کے لیے خود کے لیے آسانی ہے۔ بعد میں دیکھیں ایف آئی آر کروانے کے بعد یہ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں تھانوں میں کہ جی ہماری ملازمہ تھی، فلانی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں پکڑے، تو پہلے ہی وہ کام وہ کر لیں۔ تھوڑی سی ایک تکلیف تو ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے لیے بات کے لیے آسانیاں بھی ہیں کہ اس طرح کی خواتین جو ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں اور 2-1 دن میں ان کے گھر میں واردات کر کے چلی جاتی ہیں۔ کچھ گھروں میں ایون یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا دوائیں بھی دے دیتی ہیں، بالکل بیہوشی دوائیں کی دے کے دوا، ان کو بیہوش کر دیتی ہیں، اور پھر بیہوش کر کے ان کے گھر کے سامان لے جاتی ہیں۔ اوور ڈوزنگ کسی کو دے دی، کوئی ویسی کوئی دواؤں والا بندہ ہوا یا خاتون ہوئی تو ان کو کیا کہتے کوئی ایسی دوا دے دی جس سے ان کو ری ایکشن ہو گیا۔ اچھا علی حسن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ میں تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، تو یہ عام عوام تک تصاویر کیسے پہنچیں گی کہ ان خواتین کو ہائر کرنے سے آپ اوائڈ کریں؟ دیکھیں یہ تو آپ کا سوشل میڈیا ہی اب ان چیزوں کو اویئرنیس کے حساب سے ہائی لائٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کے میڈیا پہ ہماری خواتین جو صبح میں مارننگ شوز دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو اس ذریعے سے پتہ لگے گی ہمیں تو، اور آپ کو یہ صرف چیزیں لوگوں کی ایک اویئرنیس کے لیے کرنی ہے، لوگ اویئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کتنے سنگین 110 میں سے کچھ سنگین جرائم میں بھی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چوری کی وارداتیں ہیں، لیکن مرڈر کے کیسز بھی ہو جاتے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم، اس میں بھی انوالو ہیں ان میں سے کچھ؟ کڈنیپنگ فار رینسم تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ گھروں کے اندر ایون اوور ڈوزنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوور ڈوزنگ کی وجہ سے یہ بہت سننے میں آ رہے ہیں، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر ان کو اس کی سزا ملتی ہے جو ہلاک؟ بالکل، یہ جب پکڑی جاتی ہیں تو ہم ان کو باقاعدہ طور پہ اس کیس کے حوالے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری اس میں کنوکشن بھی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ علی صاحب ایک اور چیز بتائیے، جو تلاش ایپ کے بارے میں بتایا آپ نے، اس کا ذرا ایڈریس بھی پورا سا بتائیے، اور کیا یہ ایسے ہے کہ اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ نے آئی ڈی کارڈ ڈالا اور اس کا پورا ریکارڈ پولیس ریکارڈ آپ کو مل جائے گا کہ وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے، وہ بھی ہے۔ اچھا دوسرا ایک سلسلہ یہ بھی ہے، اس میں اصل میں ہمارے ہاں گھروں میں نا ایک چیز اور بھی دیکھنے کو آئی ہے
کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں جو ملازمین رکھتے ہیں نا وہ انڈر ایج بچوں کو بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈر ایج بچے ہیں جو 18 سال کے نہیں ہوئے. اب تو خیر وہ مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ تمام لوگوں نے اپنے CNIC بنانے, جو بھی بچہ ہو, اب نادرا وہ کر رہی ہے. تو لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لا کے دیں گے, اس میں تصویر کسی اور کی لگی ہوئی ہوگی, نام کسی اور کا لکھا ہوا ہوگا, اور وہ چیزیں جو ہے نا لوگ ہمارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہے. علی حسن ہمارے ساتھ یہاں جاوید بھٹی میڈ ایجنسی کے بھی بیٹھے ہوئے. کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں بھٹی صاحب آپ؟ پولیس سے ان ٹچ ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کی وارداتوں والی خواتین آئیں اور کہیں کہ جی ہمیں کام دینا ہے, تو آپ کے پاس کتنا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ ہم لوگ جہاں تک بات رہی پولیس کی, تو ہم نے یہ کوشش کی ہے, بہت بار ہم لوگ گئے ہیں پولیس میں, تھانے میں ویریفیکیشن کے لیے, تو لیکن وہاں پر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں ایریا, جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایریا ہمارا نہیں ہے, وہ آپ کو ہیلپ اتنی نہیں ملتی. علی آپ کیا کہیں گے, ریکروٹمنٹ ایجنسیز, کیا پولیس اس رسپانسبلٹی کو لیتی ہے کہ جی میک شور کرے کہ یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز پولیس سے ان ٹچ ہو؟ دیکھیں ہمارے پاس نا تمام ملازمین کا نا ریکارڈ مینٹین کرنے کا نا ایک سسٹم ہے. رائٹ. تو ان کو بولے وہ باقاعدہ اس میں کروائیں. اچھا, خاص طور پہ یہ جو گھریلو ملازمین ہے نا, اس کا DHA نے ایک پورا نظام بنایا ہوا, اس نظام کو لوگ فالو نہیں کرتے. وہ فالو کریں گے آٹومیٹکلی ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جانا ہی نہیں چاہ رہے. اب جائیں گے, جا کے چیزوں کو کریں گے تو ان کو خود بخود ہی ان چیزوں کی آسانیاں ملیں گی نا. اچھا, آپ جیسے علی صاحب نے تلاش ایپ کی بات کی, تو آپ کے پاس تو جینون ID کارڈز ہی ہوتے ہوں گے نا, آپ اس کو اتھینٹیکیٹ پہلے کرتے ہوں گے کہ انہی کا ہے, تو آپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس تلاش ایپ پر جا کے آپ ان کو؟ بالکل, یہ ہمارے لیے بھی آسانی کرتے ہیں آپ یہ تلاش ایپ کے ذریعے؟ نہیں, وہ مجھے تو ایپ کا آج ہی پتہ چلا ہے یہاں پر آپ کے توسط سے. علی صاحب دیکھیں, یہ ایپ کا ہی نہیں پتا ان لوگوں کو, یہ ایجنسی سے بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی شکلیں, اس ایپ کی انفارمیشن, I mean ایک سرٹن میڈیا رسپانسبلٹی لے سکتا ہے. یا ہم بھی اگر چلا سکتے ہیں, میں پروڈکشن ٹیم ہماری اگر نیچے چلا دے ایپ. علی صاحب بتائیے گا کیا ایپ کا ایڈریس پورا ہے؟ وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اچھا, تلاش کے نام سے ایک ایپ ہے. آئی تھنک یہ ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے جو چاہے آفس میں یا گھروں میں. جیسے آپ گاڑیوں وغیرہ کو چیک کرتے ہیں CPLC میں کہ بھئی آپ نے نمبر ڈال دیا اور اس کا ٹریکنگ ہوتی ہے ساری چیزیں. اسی طرح میرے پاس ایک فیملی میں نے ایک میل اٹینڈنٹ دیا تھا, ان کا پیشنٹ تھا, تو وہاں پر ڈرائیور تھا. ڈرائیور نے وہ جو میم تھی گھر پہ جو ان کی آنر تھی, اس کا مرڈر کر دیا تھا. تو جب مرڈر کیا تو پھر وہ انویسٹیگیشن میں ہمارا بندہ وہاں کام کر رہا تھا, حالانکہ جب یہ کام ہوا تو وہ نہیں تھا, ڈیوٹی پر نہیں تھا. تو بھی 4 سال ہم اس میں کیس میں ہم بھی پیشیاں بھگتتے رہے, جاتے رہے تھانوں میں, کورٹ کچہریوں میں. تو یہ کہ بندہ پھر وہ ٹریس پولیس نے کیا, پکڑا, پھر اس کو سزا بھی ہوئی. جب آپ تلاش ایپ چلا رہے ہیں نا پروڈکشن, تو وہ بتا دیجیے گا ہمیں تاکہ ہم دوبارہ اس کو تلاش ایپ کا بھی سلسلہ ہے ہمارے پاس تھانوں کے اندر. دوسرا آپ جو ہے نا نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تصدیق ایپ کے نام سے, تصدیق ایپ, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ وہ لنک بے شک لوگوں کو نا دے دی گا تاکہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. بھائی دیکھیں, ہم یہ چلا رہے ہیں, اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے, تلاش ایپ ہے ایک, اور ایک تصدیق ایپ بھی ہے. یہ دونوں ایپس ہیں اور آپ ان کو تھوڑا سا اور اگر بڑا کر کے چلائیں. ہاں جی, یہ دیکھیں, یہ بہت ہی ضروری ہے. یعنی یہ ہم پوش ایریاز کی بات نہیں کر رہے, کہیں بھی آپ نارتھ ناظم آباد, گلشن, گلستان جوہر, لانڈی, کہیں بھی آپ میڈ رکھنا چاہ رہے ہیں, تلاش ایپ کو استعمال کریں, ID کارڈ ڈالیں تو آپ کو کرمنل ریکارڈ مل جائے گا. پہلے ID کارڈ کو ایٹ لیسٹ یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس کو اتھینٹیکیٹ کر لیں کہ جو آئی ہے یہ ملازمہ یا پھر ملازم وہی ہے وہ. بالکل بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. علی حسن, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہی دی. جاوید بھٹی صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ہم یہی چاہیں گے کہ لوگ, عوام بھی یہ رسپانسبلٹی لیں کہ کسی کو ہائر کرنے سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو پولیس سے رجسٹر کرائے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ماسی جو ہے وہ لے جا رہی تھی کسی کے بچے کو, میں نے گاڑی گھمائی, روکی, اور اس کے بعد ہم نے یہ ساری اس کو گھر والوں کو ڈیٹیل فراہم کی. تو بہت ضروری ہے, آپ کی جان سے, آپ کے بچوں کی جان سے قیمتی اور کچھ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. جی
जी वेलकम बैक नाजरीन। PIA एयरलाइंस, पाकिस्तान एयरलाइंस का क्या इशू चल रहा है उस पर बात करें। बिल्कुल, उसकी हम बात करते हैं। कौमी एयरलाइन को एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की शदीद कमी का सामना है और उसकी वजह यह है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक बड़ी तादाद, ये इंकशाफ सामने आया है कि एक साल के दौरान इस्तीफ़े दिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़े देने वालों में 45 इंजीनियर्स शामिल हैं, 65 टेक्नीशियंस शामिल हैं और इसकी एक वजह ये सामने आई है कि दीगर एयरलाइंस में मुलाजमत के बेहतर मौक़े इनको मिल रहे हैं। कौमी एयरलाइन के शोबा इंजीनियरिंग के हुकाम ने इंजीनियर्स टेक्नीशियंस के इस्तीफ़ों की तस्दीक भी की है। इसके बाद तैयारों की मेंटेनेंस पर हाजिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम दुगना हो गया है। 40 मजीद एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफ़े भी इल्तिवा में हैं। बिल्कुल, तो ये सीरियस होती जा रही है, सीरियस होती जा रही है। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि PIA डायरेक्ट पेरिस फ्लाइट और गवादर भी अब शुरू हो गई है, तो एक्सपैंड करने में ये हमें टेक्नीशियंस और जितनी भी स्टाफ है उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहीं लोग सब रिजाइन कर रहे हैं। और देखें, एक तरफ आप PIA की प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं हो रही है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इदारा नहीं है। जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ये देख रहे हैं PIA को। दूसरी तरफ आप एक्सपेंशन भी चाह रहे हैं, PIA को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गवादर लैंड की है फ्लाइट, फिर आप देखें पेरिस की तरफ भी लैंड की है और दीगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीगर यूरोप के मुल्कों में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जाएगी। लेकिन जो इदारे के अंदर जो सूरत हाल है, लोगों को जॉब सिक्योरिटी का मसला है, वो ये समझ रहे हैं कि आज वो आ रहे हैं ऑफिस, कल हो सकता है उनको निकाल दिया जाए। सियासी तौर पर भी मामला बहुत से होते हैं ऐसे इदारों में, सियासी भर्तियां भी की जाती है। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हफीज साहब ने, तर्जुमान PIA है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए कि कौमी एयरलाइन से इतनी बड़ी तादाद में इंजीनियर्स टेक्नीशियंस अगर रिजाइन कर देंगे तो कैसे चलेगी और इस रेजिग्नेशंस की वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो पे आने के लिए। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी इस टाइम पे ना, जब कोविड के असरात अब तकरीबन ख़त्म हो गए तो एविएशन इंडस्ट्री दोबारा बूम की तरफ जाना शुरू हुई है और गल्फ और खलीजी ममालिक के अंदर बड़ी इस टाइम पे मांग है एक टेक्निकली जो एविएशन, कमर्शियल एविएशन के टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं उनके लिए। तो वो ऑब्वियसली डिमांड ड्राइव कर रही है पाकिस्तान से बहुत सारे इंजीनियर्स का इनखला जो कि यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये मेन रीजन है कि आप वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होना शुरू है, बिकॉज जिस तरह एविएशन और जिस तरह नेटवर्क एयरलाइंस अपनी बढ़ाती जा रही है तो ऑब्वियसली उनको फिर ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और पायलट्स तीनों की कमी होगी। लेकिन सर हम बाकी एयरलाइंस में तो ऐसा नहीं देख रहे, कोई नंबर्स ऐसे नहीं आ रहे कि एयर सियाल ने या 45 आप देखें कि इंजीनियर्स है, 65 टेक्नीशियंस है। क्या विद इन इंटरनली PIA की कुछ चीजें हैं ऐसी जिससे वो सैटिस्फाइड नहीं है? देखें, 2 साल में ये नंबर है, ये 1 साल नहीं है, तकरीबन 2 या 2.5 साल के अरसे के ऊपर मुहित है और ये सिर्फ PIA के साथ नहीं है, ये बाकी एयरलाइनों के साथ भी है। जिसका मैंने आपको एक बात बताया कि इस टाइम पे ना जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं कमर्शियल एविएशन में, उनकी एक शदीद किल्लत है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अगर आप दीगर एयरलाइनों से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि उनको भी पायलट्स की कमी का सामना है, उनको क्वालिफाइड इंजीनियर्स की कमी का सामना है। तो इसका मतलब आप हायरिंग करने जाएंगे, फिर हायरिंग करेंगे आप, जॉब अपॉर्चुनिटी है PIA? अच्छा, अब ये चीज हमें समझनी इसलिए पड़ेगी बिकॉज PIA के ऊपर हायरिंग फ्रीज है जी 2017-18 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। और चूंकि अब PIA प्राइवेटाइजेशन की तरफ जारी है तो इस टाइम पे ऑब्वियसली कोई भी हायरिंग इस तरह के किसी चीज का जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस टाइम पे अभी नहीं सोच रहे, बिकॉज वो ये समझते हैं कि PIA को प्राइवेटाइज होना है और प्राइवेटाइजेशन के लिए PIA का जो हेड काउंट है वो अगर बराबर या कम रखने की जरूरत है, बिकॉज वो उसको अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये एक चैलेंज है जो कि हमें कर रहा है। जो एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि देखें, जो आपने दीगर एयरलाइनों को कहा, दीगर एयरलाइनें करती हैं कि जो PIA के इंजीनियर्स या PIA के पायलट 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं वो उनको हायर कर लेती है और वो 65-67 साल की उम्र तक उनके पास वहाँ पे काम करते हैं। PIA के साथ चैलेंज ये है कि PIA को नई लोग शायद मेरे ख्याल में, तो ये रेजिग्नेशन जिन्होंने दिया है उसमें तादाद 40, 40, 50 से अबव लोगों की है जो रिटायर होने के जिनका टाइम हो गया था।
نہیں یہ ریٹائرمنٹ والے نہیں ہیں، یہ ریزگنیشن والے ہیں. ریٹائرمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کی تعداد ہے، لیکن وہ تو ایک نیچرل اٹریشن جس کو بولتے ہیں کہ سپر انوویشن کے اوپر جاتے ہیں اور 60 پہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے رولز ہیں. کیا کب اس سچویشن کو بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آپ عبداللہ حفیظ صاحب؟ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بھائی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پی از انڈر فائر ناٹ سنس 2 years ناٹ سنس کووڈ بٹ اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے. اور ایک انٹرنیشنل فلائٹ جہاں ہم کہاں ایمریٹس کو اور ٹرین کیا کرتے تھے وہ کوالٹی عبداللہ صاحب کب واپس پی آئی اے کا جو ایک زمانے میں سٹینڈرڈ تھا وہ واپس آتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں اور کب دیکھ رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب نے ہمیں جو بنیادی بات تھی وہ بتا دی. اب کیونکہ دیگر ایئر لائنز میں اپرچونٹی ان کو ملتی ہے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اب ہائرنگ کرنی ہے نہیں. انہوں نے کہا تو فیس ہوئی ہے تو ہائرنگ بھی نہیں ہوگی، لوڈ زیادہ پڑے گا جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور ٹکٹ پرائسز آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارا شو اختتام کو پہنچ گیا. کل ایک بار پھر میں اور زہیب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری اور زہیب کی طرف سے ہماری فلائٹ اب ٹیک آف کرنے لگی ہے. کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.